24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन पहली जमात की वाकिफियत आमा के बाब नंबर 5 पर है। उन्वान है खेल और कवानीन। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि अपने पसंदीदा खेलों के नाम बता सकें, खेलों और गिरोही सरगर्मियों के ज़रिए मिलजुल कर काम करने की अहमियत से आगाह हो सकें, कवानीन की तारीफ़ कर सकें और उन पर अमल करने की अहमियत को समझ सकें, खेलते वक्त खेलों के कवानीन को जान सकें और उन पर अमल कर सकें, अच्छी सेहत के लिए खेलों और वर्जिश की अहमियत को जान सकें। बच्चों को बाप के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, बाप के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम यह हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। बच्चों से दर्ज झैल सवालात पूछें। खेल यानी गेम्स खेलना किस किस को पसंद है? यहाँ जवाब तो खैर वो क्या देंगे, लेकिन आई एम श्योर कि वो सब बच्चे अपने हाथ खड़े कर देंगे कि हम सबको पसंद है। अच्छा, अगला सवाल बड़ा दिलचस्प है। आप खेल खेलते हुए ज्यादा ऊंचा क्यों बोलते हैं? इस सवाल के जवाब में बच्चे मुख्तलिफ बातें करेंगे कि जी वो कोई फाउल कर देता है तो ये है वो है। शायद कोई समझदार बच्चे ये भी कह दें कि जी हम जोश में आ जाते हैं। अगला सवाल है कि क्या खेल खेलते हुए आप लड़ भी पड़ते हैं? बिल्कुल जवाब आएगा जी बिल्कुल हाँ होता है, बच्चों की लड़ाई भी हो जाती है खेलते हुए। और फिर ये आखिरी सवाल इस लिहाज से बहुत अहम होगा कि इसके ज़रिए, इसके जवाब के ज़रिए और आपकी इसमें जो शमूलियत है गुफ्तगू के ज़रिए, आप इस बाब के उन्वान तक पहुंच जाएंगे। सवाल है कि क्या आप खेल खेलते हुए उन बातों की पाबंदी करते हैं जिन्हें कानून या उसूल कहते हैं? अच्छा, आप एक और सवाल भी उनसे कर सकते हैं, एक ज़िमनी सवाल, काफ़ी उससे मदद मिलेगी। और वो मिसाल क्रिकेट की आप दे सकते हैं, इसलिए कि बच्चों में सबसे ज़्यादा मकबूल खेल क्रिकेट ही है। आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि अच्छा ये बताइए कि क्रिकेट के खेल में ज़ाहिर है वो ये खेल बाज़-औक़ात टीवी पर देखते हैं कि उसमें अंपायर क्यों होता है? और ये सवाल ज़रूर आप पूछिएगा उनसे, और मेरा ख्याल है कि वो इसका जवाब दे पाएंगे कि जी ये फैसला करने के लिए कि कोई आउट है या नहीं है। तो वहाँ से आप एक बात अख्ज़ करते हुए आगे चलें कि हर खेल के अपने कुछ उसूल होते हैं, और आप उसूल के मानी बताते हुए उन्हें बता सकते हैं कि जैसे बच्चों स्कूल में आने जाने और यहाँ रहने के दौरान आपको कुछ बातों पर अमल करना पड़ता है, स्कूल की तरफ से ये ज़रूरी हैं ये बातें कि इन पर आप अमल करें। मसलन वक्त पर आएँ, वक्त पर छुट्टी करें, शरारतें न करें, स्कूल की चीज़ों का नुकसान न करें, और जो कूड़ा करकट है उसको या रैपर्स हैं उनको आप कूड़े की टोकरी में फेंकें। तो आप इन मिसालों की मदद से उन्हें बताएं कि इनको उसूल या कानून कहते हैं, और बच्चों को बताएं फिर कि उनका अगला बाब खेलों और उनके कवानीन के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बाब के जो मतन है उसके मशमूलात क्या हैं, इस बाब क्या क्या शामिल है। इसमें 3 चीज़ें हैं: खेलों की पहचान, आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स क्या है, और फिर खेल की अहमियत और कवानीन।
اور یہ آپ ظاہر ہے بچوں کو بتائیں گے کہ بچوں اس باب میں ہم یہ چیزیں پڑھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں فرنگ الفاظ و معانی۔ دوران کے معنی ہیں درمیان میں، باعث کے معنی ہیں وجہ۔ اگلا لفظ ہے جذبات۔ جذبہ کی جمع ہے یہ لفظ، اور اس کا مطلب ہے دل کا جوش۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا دیکھو، آپ کھیلتے ہوئے آپ جذباتی ہو جاتے ہو، آپ جذبات میں آ جاتے ہو، جوش میں آ جاتے ہو، اور لڑتے ہوئے بھی آپ جوش میں آ جاتے ہو، یہ جذبات ہے۔ قوانین، قانون کی جمع، وہ باتیں جن کی پابندی کرنا ضروری ہو۔ اس کی کافی تشریح اس سے پہلے میں کر چکا ہوں۔ اور اصول اور قانون ایک ہی چیز ہے۔ اصول کے معنی قانون ہی، طے کرنا، فیصلہ کرنا۔ مطلب کوئی کھیل کھیلنا ہو تو لوگ کھیل کھیلنے سے پہلے آپس میں یہ کہتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ ہم اس کھیل کے اصول طے کر لیں، فیصلہ کر لیں۔ ٹاس بتائیں کہ انگریزی میں اس کو ٹاس کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بچے اس سے واقف ہو گئے، کیونکہ وہ تو عام روزمرہ زندگی میں بھی بعض اوقات ٹاس کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے معنی یہ ہیں کہ سکے کو اچھال کر اس بات کا فیصلہ کرنا کہ کون کسی کام کو پہلے شروع کرے۔ فاؤل۔ اب فاؤل دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بات کی تھی کہ لفظ کے معنی بعض اوقات آتے ہوتے ہیں بچوں کو، لیکن وہ ان کو سمجھانے کے لیے پھر آپ کو خاص الفاظ کی ضرورت ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں یہ الفاظ لغت سے لیتا ہوں۔ تو فاؤل کے معنی سمجھانے کے لیے آپ کو کہنا پڑے گا کہ کھیل کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے کو فاؤل کرنا کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی جانب۔ پہلی بات یہ ہے جس کو آپ وضاحت سے بیان کریں گے بچوں کے لیے، کہ جسمانی صحت اچھی ہو تو ذہنی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ بلکہ کوئی حرج نہیں ہے آپ بچوں کو یہ ایک انگریزی مقولہ بھی سنا دیں، مشکل نہیں ہے لفظ اس میں۔ A healthy body has a healthy mind۔ اب اس کی وضاحت آپ اس طرح بچوں کے سامنے کیجیے گا کہ آپ اگر جسمانی طور پر صحت مند ہیں تو پھر آپ ذہنی طور پر، یعنی آپ دماغی طور پر بھی چاق چوبند رہیں گے، سمارٹ رہیں گے، ایکٹیو رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ذہنی صحت اچھی رہے گی۔ اگر جسمانی طور پر ہی انسان بیمار ہو تو پھر اس کا دماغ بھی صحیح طور پر کام نہیں کرتا۔ کھیل کھیلنے کے فائدے، اور یہ 4 فائدے میں نے اس کے نیچے لکھ دیے ہیں، یہ ان کی آپ وضاحت ضرور کر دیجیے گا بچوں کے سامنے۔ ورزش ہے، جسمانی طور پر صحت مند رہتا ہے آدمی، ایکٹیو رہتا ہے۔ دوسرا فائدہ، مل جل کر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اب دیکھیں نا، آپ کوئی بھی مثال لے لیں، کسی بھی کھیل کی لے لیں، فٹ بال لے لیں، ہاکی لے لیں، کرکٹ لے لیں، ایک ٹیم کے جو پلیئر ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہاکی میں پاس دیتے ہیں، فٹ بال میں پاس دیتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں مل جل کر کام کرنا۔ اور اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر ایسے بچے جو کھیل کھیلتے ہیں ان میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے، یہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر کام کریں، زیادہ کوآپریٹ کریں۔ اس کے بعد ہے کہ قوانین پر عمل کرنے کی عادت۔ اب دیکھیں نا، بچوں کو بتائیں کہ بچوں اگر آپ کھیل میں قوانین پر عمل کرتے ہیں، فاؤل نہیں کرتے، تو اس کا اثر آپ کی باقی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ آپ قوانین پر عمل کرتے ہیں، یہ آپ کی عادت ہو جاتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑا فائدہ کھیل کھیلنے کا، ہار کو خوشی سے قبول کر۔ بچوں کو آپ بتائیں گے کہ ہارنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن جہاں بھی کھیل ہو، جہاں بھی مقابلہ ہو، چاہے وہ پڑھائی کا مقابلہ ہو، ایک جیتے گا ایک ہارے گا، لیکن ہارنے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم سرگرمیوں اور عملی کام کی طرف۔ پہلی سرگرمی ہے کھیلوں کی پہچان کرنا اور ان کے نام لکھنا۔
صفحہ نمبر 22 ہے اور حاصل تعلم ہے اس کا نمبر 1۔ یہ میرا خیال ہے کہ بچے آسانی سے کر پائیں گے، لیکن آپ کھیلوں کی پہچان کروانے کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں مختصراً بات بھی کریں۔ فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، ٹینس ہے، ہاکی ہے، اور ہاکی آپ بتائیں کہ ہمارا قومی کھیل۔ اس کے بعد ہے پسندیدہ کھیل کے کوئی سے 2 اصول بتانا، صفحہ نمبر 23 اور حاصل تعلم نمبر 4۔ یہ ہے تو ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلاک میں زبانی بتائیے کے تحت، لیکن میں نے اس کو سرگرمی میں بدل دیا۔ اپنے پسندیدہ کھیل کے کوئی سے 2 اصول بتائیں جو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ یہ سوال بچوں میں اس طرح تقسیم کریں کہ زیادہ سے زیادہ کھیل اور زیادہ سے زیادہ بچے اس سرگرمی میں شریک ہو سکیں۔ اب اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بچوں سے پہلے پوچھ لیں کہ ان کو کون سا کھیل پسند ہے، اور ظاہر ہے جو اس کھیل پسند ہے کسی بچے کو وہ اسے کھیلتا بھی ہوگا اور اس کے اصولوں سے بھی واقف ہوگا۔ اس طرح بچوں میں یہ سوال تقسیم کر دیں تاکہ اس سے پھر زیادہ سے زیادہ کھیل اور زیادہ سے زیادہ بچے اس سرگرمی میں شامل ہو سکیں گے۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔